اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے، جن کے ساتھ مخلوقات نے اور بندوں نے جن کی عبادت کا صحیح حق بندگی ادا نہ کیا اور جن کی صحیح معنوں میں ہم نے قدر نہ کی۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کے لیے ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ولیوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی رسول حضرت علی کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی تذکرے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، لیکن آج عیسوی مہینے کی جو تاریخ آپ پہنچی ہے، اگلے جمعے سے قبل ہی ہمارا سامنا یا ہم اس دن میں داخل ہو جائیں گے جن کو اللہ رب العزت زندگی دے گا، جو دن عیسائیوں نے اپنے نبی کی برتھ ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، عیسائی وہ پہلا مذہب ہے۔ البتہ مصریوں اور یونانیوں نے سالگرہیں اپنے دیوی اور دیوتاؤں کی منائی ہیں، لیکن آسمانی مذاہب میں سے پہلا مذہب عیسائیت ہے جس نے اپنے نبی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ اس انداز میں کیا کہ ان کے یوم پیدائش کو عید قرار دے دیا۔ یعنی عید میلاد النبی کی ابتدا مذاہب میں، آسمانی مذاہب میں جس نے اس بات کی ابتدا کی، وہ کون سا مذہب ہے؟ عیسائی ہے۔ اب یہاں پہ بہت سی باتیں سمجھنے والی ہیں میرے بھائیوں۔ بہت سے ساتھی یہ سوالات کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، میڈیا کے اوپر بھی، کہ اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ ان کا عید کا دن آ گیا ہے، ان کو اگر ہم عید مبارک کہہ دیں، ہیپی کرسمس کہہ دیں، ان کو ان کے تہوار کے اوپر نیک نیتی سے تہنیتی پیغام دے دیں، اس میں آپ مولویوں کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ اتنے کنزرویٹو کیوں ہیں، متعصب کیوں ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ بات تعصب کی نہیں ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا مبلغ، کائنات کا سب سے بڑا عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ عیسائی رہتے رہے، ان عیسائیوں کی زندگی میں یہ تہوار آتا رہا۔ کیا مبلغ اعظم، کیا رسول مبین نے کبھی ایک مرتبہ بھی زندگی میں ان کو تہنیتی پیغام دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مذاہب کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے آپ پاکستانی معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ بات صرف غلطی مشہور ہے کہ مسلمانوں کے اندر بڑا تعصب ہے، اقلیت پاکستان میں محفوظ نہیں۔ 70 برس گزر چکے ہیں، 70 برس ہمارے ساتھ عیسائی رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، آج تک کسی مسلمان نے اس عیسائی کو قتل کیا ہو؟ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی شادی بیاہ کے اندر مسلمان ہیلپ کرتے ہیں، اور ہیلپ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں، آپ کے علم میں ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ان عیسائیوں کو بھی لگتا ہے جن کی امید ہو کہ یہ اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب پورا ایک مصارف زکوٰۃ کے اندر ایک پورے کا پورا 8 میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو آپ زکوٰۃ دیں اور آپ کے دل میں آئے شاید یہ اس وجہ سے اسلام کے قریب ہو جائے، اسلام کی محبت اس کے دل میں آ جائے، یہ اسلام کو قبول کر لے گا، ان کو پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کے شادی بیاہوں میں آپ اور میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، تو ان کو عید مبارک یا ہیپی کرسمس کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو سنیے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کے تابعین، تابعین سے لے کے محدثین تک اجماع امت ہے، اجماع امت،
کہ کسی بھی غیر مذہب کے مذہبی تہوار، میرے بھائیوں یاد رکھنا، مذہبی تہوار اور ثقافتی تہوار اور کلچرل تہوار اور علاقائی تہوار میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی علاقے میں جائیں، اس علاقے کا کوئی علاقائی تہوار ہو رہا ہو، آپ اس کے اندر اس علاقے کے لوگوں کو وش کر سکتے، اچھی بات کہہ سکتے کہ تمہارے لیے یہ تمہارا دن مبارک ہو، دعا دینے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جس وقت آپ یہ لفظ کہتے ہیں نا ہیپی کرسمس، تو آپ نے ان کے ایک مذہبی تہوار کے اوپر ان کو مبارک دی جس کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، آج کے دن اللہ رب العزت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ ہیپی کرسمس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ہیپی کرسمس، تمہیں اللہ کے گھر عیسیٰ کی پیدائش مبارک ہو۔ نعوذ باللہ، اب بتلاؤ یہ مبارک دینا جائز ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارا اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ انہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، تم بیٹے کی بات کرتے ہو؟ اللہ کو اس بارے میں اتنا غصہ ہے، اللہ کہتا ہے زمین آسمان آپس میں مل جائیں، میں آسمان کو زمین کے اوپر گرا دوں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ نے بیٹا پکڑا، اللہ بیٹا کو بڑی دور کی بات ہے، بیوی بنانے سے بھی پاک ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی بات یاد رکھو، کرسمس کا جو عقیدہ ہے نا جن لوگوں کا، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت نے تو اس آیت میں انہ تعالی جد ربنا متخذ، اللہ نے کسی کو بیٹا بھی نہیں پکڑا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ اللہ نے قل ھو اللہ میں استعمال کیا۔ اللہ نے دونوں چیزوں کی نفی کی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ یہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے ہاں معاذ اللہ بیٹا جنا، نعوذ باللہ، جس طرح انسانوں کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، عیسائیوں کے ہاں یہ بیگوٹن کا لفظ، پیدائش کا لفظ باقاعدہ اس ضمن میں استعمال کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، جیسے اللہ نے نعوذ باللہ کسی کے ساتھ تعلق استوار کیا اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، جیسے عام مخلوقات کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے بائبل کے اندر بارہا تحریف شدہ میں، وہ ہلکا ہے، وہ جننے سے ہلکا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ سارا کنبہ ہے، یہ ساری انسانیت اللہ کے بچے ہیں، ابراہیم بھی اللہ کا بیٹا ہے، آدم بھی اللہ کا بیٹا، سلیمان بھی۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی نفی کیا، متخذ، اللہ نے بنایا بھی نہیں، جنا بھی نہیں اور کسی کو پکڑا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں وہ کسی کو اپنا بیٹا کہے۔ قل ان کان للرحمن ولد، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، کیا اعلان کر دیجئے، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو سجدہ کر دیتا، کیونکہ اللہ کا بیٹا بھی عبادت کے لائق ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ بیٹا پیدا کرے اور اس کی عبادت نہ ہو۔ اور عیسیٰ کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ عیسائی لوگ بھی، عیسائیوں کو بھی سوچنا چاہیے، ایک طرف خدا کا بیٹا، پھر خدا، کبھی کہتے ہیں ابن خدا، کبھی کہتے ہیں خود خدا، عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ عیسائیوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے، یقین مانیے، قرآن پاک کے اندر توحید کا ایسا عظیم الشان نظارہ پیش کیا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو پیدا معجزے کے طور پہ کیا، اور اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، اللہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے آدم جیسی ہے، جیسے ان کو بن ماں اور باپ کے پیدا کر دیا، ان کو بن باپ کے پیدا کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے لوگوں کے اشکالات کو دور کرنے کے لیے، میرے بھائیوں آج آپ جائیے سورت مریم کی ابتدا کیجئے، صرف پہلی 10 آیات کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اللہ کی قسم اللہ نے توحید کا کتنا عظیم الشان نمونہ اس سورت میں نازل کیا۔ واقعہ آپ کے علم میں، حضرت زکریا مریم کے پاس پہنچے، کہتے انا لکی ھذا، مریم بن موسم کے پھل کھا رہی ہیں، اور بعض مفسرین نے لکھا یہاں پہ انا مکانیہ بھی ہو سکتا ہے، بعض نے لکھا زمانیہ ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ پھل تو اس علاقے میں نہیں پائے جاتے، یا یہ پھل اس زمانے میں نہیں ہوتے۔ قالت ہوا من عند اللہ،
مریم نے کہا یہ تو میرے اللہ نے دی ہے جو زمان و مکان سے پاک ہے، جس کو پھل دینے کے لیے کسی زمانے کا کسی علاقے کا وہ محتاج ہی نہیں، اس کی طرف سے آئے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے زکریا ہیں تو نبی ہیں تو رسول، کیا ان کو اللہ رب العزت کی قدرتوں کا علم نہیں تھا؟ علم تھا، لیکن بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں توکل بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے انسان کی تمام کے تمام اشکالات ایک دم رفع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ۔ وہ ایک وقت تھا جس وقت کو اللہ رب العزت نے سورت مریم میں نازل کیا، کس کے لیے؟ سمجھنے کی بات یہ اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ مزاروں پہ جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، فلاں اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، فلاں کرنے والا، فلاں کرنے والا، اور جتنے مرضی ولی جمع ہو جائیں، آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں سارے اولیاء جمع ہو جائیں نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ عقیدہ ہے نا؟ چاہے میرے بریلوی بھائیوں، چاہے دیوبندی بھائیوں، سب کا عقیدہ سارے کے سارے ولی جمع ہو جائیں وہ نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے ولی اولاد دینے والے، تمہارے ولی مشکل کشا، اللہ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو اشکال پیدا ہو جائے کہ اولیاء کے ہاتھ میں خزانے ہیں، انبیاء کے ہاتھ میں خزانے ہیں، اللہ نے سورت مریم کو نازل کیا کس انداز میں؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ جس وقت زکریا نے مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے نا تو اللہ کو خفیہ آواز میں کہنے لگے قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اللہ ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، جوانی نہیں رہی، بال سفید ہو گئے ہیں، 120 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن میں نے جب بھی تجھے پکارا تو نے میری پکار کو سنا۔ یہ نبی ہے جس کے تم ولی کے بارے میں کہہ رہے ہو اولاد دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا، یہاں پہ نبی 120 سال کا بوڑھا، بال سفید، اللہ کو اپنی بیماریاں بیان کر رہے ہیں، ہڈیوں میں گودا کوئی نہیں، ہاتھوں میں طاقت کوئی نہیں، کمر میں طاقت کوئی نہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ اللہ صرف میں ہی بوڑھا نہیں ہوں، میں ہی اتنا 120 سال کی عمر تک پہنچا ہوا نہیں ہوں، میری بیوی بھی 100 سال کی ہونے والی ہے، وہ بھی اللہ بانچ ہے، 100 سال کی صرف بڑھیا نہیں ہے بلکہ بیماری ایسی ہے کہ اس کے ساتھ ایک عرصہ بیت گیا، اس کے گھر اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ لوگوں خود بتلاؤ یہاں پہ نبی کس سے اولاد مانگ رہا ہے؟ نبی اگر خود اولاد دینے پہ قادر ہو، اسی وقت ارادہ کرتا، انسانی تعلقات قائم کرتا، اولاد ہو جاتی۔ یہاں پہ زکریا کو پتا ہے قوت ختم ہو چکی، شہوت ختم ہو چکی، جوانی ختم ہو چکی، بیوی بڑھی ہے، بانچ ہے، اب اگر اولاد دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے، نبی لوگوں عقیدہ جس کا درست ہونا ہو، اللہ کی قسم سورت مریم اٹھائیے، جائیے جس کا مرضی ترجمہ پڑھ لیجئے، کسی اہل حدیث عالم کا نہیں کہتا، بریلوی، دیوبندی، حتیٰ کہ کسی شیعہ کا بھی ترجمہ پڑھ لیجئے، اس ترجمے میں کیا ڈنڈی مار سکتا؟ اللہ ہی سے مانگ بھی یاد رکھو، یہ بات بھی یاد رکھو، اللہ نے اللہ کی قسم ہر پیغمبر کے اوپر ایک ایسی کمی، ایک ایسی چیز رکھی کہ میرے بندے سمجھ جائیں کہ نبی بھی اگر مانگتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے۔ نبی بیمار نہیں ہوئے، اگر مشکل کشا، حاجت روا ہے تو ربی انی مسنی الضر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے مشکل پہنچ چکی ہے۔ ایوب کو مشکل پہنچی کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ عیسائیو اس بارے کے اوپر غور کرو، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کیا تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو پوجا کرو، مجھے اور میری ماں کی عبادت کیا کرو، مجھے اور میری ماں کو پکارا کرو؟ حضرت عیسیٰ اللہ رب العزت کے سوال سے وحشت زدہ ہو کے گر پڑیں گے، ہوش میں ہی نہیں رہیں گے۔ کیا انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو کہیں کہ لوگوں کی عبادت چھوڑ کے نبیوں کی عبادت شروع کر دی جائے؟ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو کہیں لوگوں کی عبادت چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیے۔
یہاں پہ زکریا بوڑھے ہیں، اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا تو نے اولاد مانگی، میں تجھے بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں، اور یہ نام یحییٰ بھی میں عرش کی بلندیوں سے رکھتا ہوں، آج سے پہلے اس نام کا بچہ کائنات میں آیا ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ وہ لمحہ ہے، خود دعا کی ہے، خود نبی پیغمبر دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ اللہ اولاد دے دے، اللہ نے جواب میں اولاد کی بشارت دی ہے، تو خود آگے سے کہہ رہے ہیں، یہ بات نہیں کہ اللہ پہ ایمان نہیں، لیکن اللہ سے اب خوشخبری سنی ہے، حیرت زدہ ہو گئے ہیں، کہتے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، اللہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو بوڑھا ہوں، ہڈیوں میں گودا نہیں، جوانی باقی نہیں، میری بیوی بانج ہے، خود اللہ سے مانگی، چند لمحے پہلے اللہ سے مانگی، اللہ نے بیٹے کی بشارت دی، شادی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو جواب دیا ہے نا، اس کے اوپر مفسرین نے بڑا تفصیلاً لکھا ہے، قال کذالک، اللہ اکبر، اگر کوئی قرآن پاک کا ترجمہ یا گرامر جاننے والا ہو نا تو اس کا ترجمہ کب کرے گا نا، قال کذالک، اسی طرح ہوگا، یا یہ ترجمہ بنتا ہے یا ایسے ہی ہوگا، چٹکی کے لیے بھی پلک جھپکنے کی دیر نہیں ہوگی، اللہ جب چاہے گا ہو جائے گا۔ کذالک کئی دفعہ مفسرین نے لکھا یہ کاف کمال کا ہے، اللہ رب العزت کے کمال کا، کہ جو تو سوچ رہا ہے نا، زکریا کیا سوچتے تھے، میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو میرے اعضاء جواب دے چکے ہیں، ہڈیوں میں گودا نہیں، تو کیا ایسا ہوگا ہڈیوں میں گودا لوٹ آئے گا، کیا جوانی واپس آ جائے گی، کیا میں تندرست ہو جاؤں گا، بیوی کا بانجھ پن ختم ہو جائے گا، کیا مجھ پہ دوبارہ کبھی مجھے شہوت کا خیال آئے گا، کیا میاں بیوی کا ملاپ ہوگا، یہ سارا زکریا سوچ رہے تھے۔ اللہ نے کہا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا جو تو سوچ رہا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کہنا کیا چاہتے تھے، اللہ کیا میں ایک اور شادی کروں گا کہ اسی بیوی میں سے بچہ ہوگا؟ اللہ نے کہا نہیں، اسی میں سے ہوگا۔ اللہ کوئی نشانی دے دیجئے، یقین نہیں آ رہا۔ اللہ یہ لمحات کب آئیں گے؟ کہا جس وقت تیری زبان 3 دن کلام کرنے سے عاجز آ جائے گی، ادھر جوانی لوٹ رہی ہے، ادھر عذاب کبھی ہو رہے ہیں، ادھر ہر سلسلہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، اوپر سے زبان بند کر دی جائے گی۔ ایک طرف اللہ جوانی لٹا رہا ہے، دوسری طرف زبان کے اوپر فالج کو نازل کر رہا ہے تاکہ بول نہیں سکے گا۔ جب تو 3 دن بول نہ سکے تو سمجھ لئی اللہ نے تجھے طاقت بھی لٹا دی، اللہ نے تجھے جوانی بھی لٹا دی، تیری بیوی کا بانجھ پن بھی دور کر دیا، پھر تو نے بیوی کے پاس جانا، اللہ نے انشاءاللہ 9 ماہ بعد بیٹا دینا۔ اور لوگوں اللہ کی قسم، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا، بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مانگ کو جب قبول کرتا ہے اضافی بھی دیتا ہے، اضافی بھی دیتا ہے۔ اللہ سے کیا مانگا تھا؟ بیٹا ہی مانگا تھا نا۔ اللہ نے کہا بیٹا بھی دوں گا اور اس کے سر کے اوپر تاج نبوت بھی رکھ دوں گا۔ صرف بیٹا نہیں، 40 برس کا جب جوان ہوگا اس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج بھی ہوگا۔ غور کیجیے، حضرت عمر نے بھی تو یہی مانگا تھا نا، اللہ شہادت دے دینا، اللہ مدینہ تو رسول میں دے دینا۔ خواہش ضرور تھی، خواہش تھی تو حضرت عائشہ کے حجرے کے بعد 4 پائی کو لٹانے کا کہا تھا، لیکن اللہ نے کہا شہادت بھی دوں گا، مدینے میں دوں گا، اور دفن بھی کروں گا تو آمنہ کے لال کے ساتھ دفن کروں گا۔ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو اضافی چیز بھی دیتا۔ میرے بھائیوں، سارے پیغمبر، اللہ معاف کرے، بعض لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں ہم کوئی بات کہہ دینا ایسی، یہ گستاخ ہیں، یہ ولیوں کے انبیاء کے گستاخ ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑی خواہش ہے نا آپ کا کوئی بیٹا جوان ہو، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرا کوئی بیٹا جوانی میں نہیں پہنچ سکے گا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ نبی محترم جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر میرا بیٹا ہوگا میرا نام باقی رہے گا، اللہ نے کہا نہیں، ایسے نام باقی نہیں رکھنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہوں گے، لیکن قیامت تک ایک بھی مسلمان
ان کا نام لیوا باقی ہوگا، اللہ قیامت کو نادل نہیں کرے گا۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہونی جس دن آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا دنیا سے اٹھ جائے گا، اس دن قیامت قائم ہوگی۔ نام اولاد سے اور بیٹوں سے زندہ نہیں رہتا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مخاطب کر کے کہا۔ آپ کو پتا ہے نا کافر اس بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ برے الفاظ بولا کرتے تھے کہ یہ بے نام و نشان رہ جائے گا، یہ نعوذ باللہ اس کا بیٹا نہیں، اس کا جو بچہ ہوتا ہے مر جاتا ہے، یہ کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ اس کو بیٹے نہیں دیتا، جو بیٹا دیتا فوت ہو جاتا ہے۔ انا آتیناک الکوثر، اور جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا فیصلہ ہے تقدیر کا اٹل، اور اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ مفسرین نے اس باب کو حالی نہیں چھوڑا۔ اور میرے بھائیوں، ایک بیٹی کی اولاد سے معاشرے کے اندر 12 اماموں کا فلسفہ، ان کی عبادتیں، ان کو معصوم عن الخطا، ان کو نبیوں سے بڑا بنایا گیا۔ اللہ کی حکمت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا۔ اگر نبی کریم کی اولاد بیٹوں سے چلتی تو پھر شرک و بدعت کے کیا معاملات ہوتے؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا اس کے بارے میں بھی۔ لیکن اگر پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے بیٹا مانگتے رہے اور کوئی بیٹا جوانی تک نہیں پہنچا، اور میرے بھائیوں یہ ہر گز کے فاصلے پہ، ہر کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جو تم نے مزار بنائے ہوئے ہیں، یہ جو تم نے قبریں بنائی ہوئی ہیں، اللہ کی قسم ان کا اسلام میں کوئی وجود نہیں۔ فاطمی وہ پہلے تھے 400 سال گزر جانے کے بعد جنہوں نے یہ عرس، میلاد، عید، شبرات، یہ سارے سلسلے ایجاد کیے، نہ صحابہ نے کیے، نہ تابعین نے کیے، نہ محدثین نے کیے، نہ تبع تابعین نے کیے، اتنا عرصہ۔ اور اسی وجہ سے میرے بھائیوں 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، اگر ان کی قبروں کی، میلادوں کی، عرسوں کی، کل چلیسویں تیجوں کی کوئی اہمیت ہوتی تو ان کی قبریں امت سیف نہ کر لیتی، اور اگر ان کے معاملات کی کوئی اہمیت ہوتی تو یہ 365 دن تھوڑے ہیں۔ 365 دن نہیں ہے نا، 1 لاکھ تو صرف نبی ہیں، 1 لاکھ سے اوپر تو صرف صحابہ ہیں، دن تو 365 ہے۔ ہر روز کسی کا یوم پیدائش، ہر روز کسی کا یوم وفات۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لو، ان چیزوں کو چھوڑو۔ یہ جو ہر کلومیٹر 2 کلومیٹر کے بعد جھوٹے خدا بنائے ہوئے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، تگڑی بنانے والے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ سارے نبی بھی اگر مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ کو کتنے پیار سے پکارے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ظلم تو میں نے خود ہی اپنے جان پہ کر دیا، تو پاک ہے ظلم سے۔ اللہ کو کیا تمثیل دے رہے ہیں؟ اللہ ظلم اپنی جانوں پہ تو میں یونس نے کیا، بن پوچھے نکل آیا، لیکن اللہ تو ظلم سے پاک ہے۔ کتنا خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت ہے یہ دعا۔ اشارے تنائے میں اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ ظلم میں نے کر لیا، لیکن تیری ذات اگر تو مجھ سے بدلہ نہ بھی لے تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس عذاب سے نجات دے دے۔ یہ مشکل کشا نبی، یہ حاجت روا نبی اگر مشکلوں کو دور کرنے والا ہوتا تو مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو نہ پکارتا، بلکہ مچھلی کو کہتا مجھے اگل دے۔ اور تمہارے ولی چھوٹے چھوٹے عام انسان اتنے طاقتور ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں، اور فرشتہ میکائیل کو میں نے ایسے پکڑا، فلاں کو ایسے پکڑا، اس کو کہا بارش کر دے، یہ کر دے۔ یہاں نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پیار سے التجا سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو ظلم سے پاک ہے، میں ہی اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں، مجھے اس دردناک عذاب سے نجات دے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے جو بھی اللہ کے سامنے یہ انبیاء کی جو الفاظ ہیں نا دعاؤں کے، جو بھی کبھی مشکل کا شکار ہو یونس کی طرح، بیماری کا شکار ہو ایوب کی طرح، بیٹے کی حاجت ہو زکریا کی طرح، بیمار ہو ابراہیم کی طرح، بھی ابراہیم نے بھی یہ کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا۔ یہ نہیں کہا تھا میں کوئی دم کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو شفا مل جاتی۔ یہ سارے انبیاء بھی اگر پکارتے تھے تو کس کو پکارتے تھے؟ ایک اللہ کو۔ میرے بھائیوں آپ کو پتہ ہے یہ اتنا خطرناک باب ہے کرسمس کا،
مالکیہ نے لکھا، مالکیہ نے، کہ ایک تربوز کو کفار کے تہواروں کے اوپر کاٹنا، کفار کے جو مذہبی تہوار ہیں، بار بار یہ بات یاد رکھیے، عام علاقائی کلچرل تہواروں کی بات نہیں کر رہا، جو ان کے مذہب میں خاص عقیدے کو لیے ہوئے ہوں، یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، اور یہ عقیدہ ہے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ایسے موقع کے اوپر ان عیسائیوں کو وش کرنا، ان کو ہیپی کرسمس کہنا، امام مالک اور ان کے شاگردوں کے ہاں یہ قول ہے کہ جو بندہ ان تہواروں میں، کیک تو بڑی دور کی بات ہے نا، کیک تو انسان خود بناتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایک خاص مقصد ہوتا ہے اس کے بنانے کے پیچھے کہ میں اس کا حل ہے، اگر کوئی بندہ ان کے تہواروں پہ تربوز کاٹے، صرف تربوز، امام مالک اور ان کے شاگردوں نے یہ بات لکھی ہے، اللہ کی قسم یہ تربوز کا ذبح کرنا کسی انسان کے ذبح کرنے سے بڑا جرم ہے، کسی انسان کے ذبح کرنے سے بڑا جرم ہے۔ وجہ کیونکہ تو نے اپنی آخرت برباد کر دی، تو نے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر دیا۔ انسان کا قاتل کبھی معاف ہو سکتا ہے، قصاص دے کر، دیت دے کر، ورثہ معاف کر دے، اللہ سے توبہ کر لے، قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ چکا دے، اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتے۔ توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا، لیکن اگر تو بغیر توبہ کے ان کے تہواروں میں صرف تربوز کاٹتے ہوئے پایا گیا، تو نے ان کے ساتھ یہ اتفاق کر لیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ تم سیلیبریٹ کرو، اللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، میں بھی اس سیلیبریشن میں تمہارے ساتھ ہوں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں ان سے بچنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کے ساتھ ہی ایک اور تہوار آنے والا، نیو ایئر نائٹ۔ اور میرے بھائیوں خود سوچو، خود سوچو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نیا سال کب شروع ہوتا ہے؟ یہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ افسوس اور دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ ہم اپنے سارے معاملات عیسوی کیلنڈر پہ چلا رہے ہیں، اور نام بھی پتہ ہے عیسوی کیلنڈر ہے، عیسوی، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یہ کیلنڈر بنایا گیا۔ اور انسانی تاریخ یاد رکھیے دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، یورپ اور مغرب کے ہاں، ایک عیسیٰ سے قبل جس کو قبل مسیح کہتے ہیں، ایک عیسیٰ کے بعد جس کو آفٹر کرائسٹ کہتے ہیں۔ اور یہی دو طریقے کائنات میں، دنیا میں رائج ہے۔ جب ان کا سال ختم ہو رہا ہوتا ہے، وہ شراب کے نشے میں دھت، فحاشی اریانی کے کلچر کو فروغ دیتے ہیں، اور اس وقت بھی بعض مسلمان نعوذ باللہ اس لہو اور لائب اور اس گندے تہوار کے اندر شامل ہو گئے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ اور کیا ہو گیا ہے؟ اتنا ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے آپ اتنے متعصب ہو گئے ہیں، اور ہم اگر اتنے متعصب نہیں تو اتنے فراخ دل بھی نہیں کہ تم اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں کبھی ویلنٹائن ڈے کے اوپر ان کو گفٹ دو، کبھی ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام پہ فنکشن کرو، اور مسلمان تمہارے ہمنوا ہو جائیں، تمہارے ساتھ مل جائیں، اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ کبھی عید میلاد ہے، کبھی عید حب ہے، ویلنٹائن ڈے محبت کا دن، یہ سارے تہوار شیطانی ہیں، عیسائیوں کے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، موضوع تو حضرت علی کی سیرت کا میں گھر سے بھی وہی تیار کر کے آیا تھا، لیکن بات کرسمس کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ آج اسی موضوع کو ختم کریں گے اور پھر حضرت علی کی سیرت کے ابواب کو شروع کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مغالطہ جو لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے نا، وہ یہ ہے، یار یہ جو اہل توحید ہوتے ہیں نا، اہل حدیث ہوتے ہیں، یا یہ جو دیوبندی ہوتے ہیں توحید پرست، یہ جو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں نا، ان کو ٹویسٹ کرتے ہیں۔ یہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں ہوتی ہیں نا، بتوں کے بارے میں، وہ یہ انبیاء کے بارے میں لیتے ہیں، اولیاء کے بارے میں لیتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور انبیاء کو پکارنا کوئی ایسی بری بات ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا وسیلہ ہوتے ہیں، قرب ہوتے ہیں۔ یہ اس حوالے سے وسیلے کے اوپر آپ کے سامنے بارہا گفتگو رکھ چکا ہوں، لیکن آج آپ نے اگر گھر جا کے سورت مریم کی پہلی آیات کا ترجمہ پڑھنا ہے تو ایک اور وعدہ کریں، سورت احقاف، سورت احقاف آیت نمبر 5 اور 6 آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اور اس کے اوپر غور کرنا ہے، کیا یہ 5 اور 6 نمبر آیت سورت احقاف کی بتوں کے بارے میں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، کون گمراہ ہوگا اس سے بڑھ کر، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اس کو جواب نہیں دے سکتا قیامت کے دن تک۔ یہاں پہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو جواب بت بھی نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک، لیکن آگے جب آیتیں دونوں کا ترجمہ ملائیں گے سارے اشکال آج کے بعد دور ہو جائیں گے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ جن کو پکارتے ہیں نا، ان کو قیامت تک یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں پکار کون رہا ہے۔ یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں جی بتوں کے بارے میں، کہ بتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت واضح طور پہ جو انسان کسی انسان کو پکارتا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کیوں کہہ رہا ہے انسانوں کے بارے میں؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں خود وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ میں لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ وجہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جس وقت لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یہاں پہ بتوں کا لفظ ہے کہ لوگوں کا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب انسانوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ اللہ اسی آیت کے تسلسل میں بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ جن کو تم پکارتے تھے وہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ اب بتوں کو اٹھایا جائے گا یا بت اس دن دشمن ہوں گے کہ انسان دشمن ہوں گے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جس وقت انسانوں کو اٹھا لیا جائے گا وہ ان سے دشمنی برتیں گے۔ کن سے؟ یعنی جن جن نبیوں کو، جن جن ولیوں کو، جن جن اولیاء کو تم پکارتے ہو، وہ قیامت کے دن جب اکٹھا کیا جائے گا وہ تمہارے دشمن ہوں گے کہ ہم اس پکارنے والے کو نہیں جانتے۔ جیسے عیسیٰ نے کہا، اللہ میں نے کسی کو نہیں تھا کہا میری عبادت کر، جس نے عبادت کی وہ ظالم ہے، اس دن عیسیٰ ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ اسی طرح جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ کیا کہیں گے؟ یہ اگر ہمیں پکارتے تھے اللہ تعالیٰ ہم ان سے بری ہیں۔ اب یہ بت کہیں گے قیامت کے دن، اور لوگوں انسان کہیں گے۔ اللہ کی قسم قرآن کی آیتوں کا آپ ترجمہ پڑھ لو، ساری کی ساری توحید کی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آج موضوع یہ نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ بات بتلانی ہے، آپ نے سورت احقاف کی ہر مسلمان یہ 2 آیتیں 5 نمبر 6 نمبر، اور اگر کسی کو وسیلے کے بارے میں اشکال ہو، سورت زمر کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے بے شمار مرتبہ رکھ چکا ہوں۔ الذین اتخذوا من دونہ اولیاء،
قیامت تک شرک اللہ کہہ رہا ہے اس ایک بنیاد پہ ہوگا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ ہم ان ولیوں کی، ان پیروں کی، ان فقیروں کی، ان انبیاء کی عبادت کوئی نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے قریب کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے وسیلے کے، یعنی ایک واسطہ ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر بھی سورۃ زمر میں ضرب لگائی۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب آپ قرآن خود کھول کے ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیں گے۔ یہ بات نہیں معاشرے میں جو مولوی نے بات گڑھی ہوئی ہے قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ، 14 علوم نہیں آئیں گے، ہدی للناس، ہدی للمتقین بھی ہے، میں مانتا ہوں متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن کیا ہدی للناس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے بھی ہے، یہودیوں عیسائیوں کی ہدایت کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کی ہدایت کے لیے بھی ہے، ہدی للناس ہے۔ تم کہتے ہو جی 14 علم آتے ہوں پھر اس کو کھولو، ہندو عیسائی یہودی اس طرح اسلام قبول کرے گا؟ پہلے 14 علم حاصل کرے گا۔ تم مسلمانوں کو قرآن نہیں کھولنے دیتے، تم مسلمانوں کو قرآن نہیں کھولنے دیتے، وجہ پتہ کیا؟ انہوں نے قرآن کھول لیا، ان کی توحید درست ہو گئی، یہ ہمارے نرگے سے نکل گئے، پھر یہ چندہ، پھر یہ سارے جو خانقاہی سسٹم ہے، پھر یہ جو دربار ہے، پھر یہ جو گدیاں ہیں، ان کو پیسے کوئی نہیں دے گا۔ اگر کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ لے اللہ کی قسم سارے کے سارے اس چنگل سے نکل سکتا ہے۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہی نہیں۔ ہاں یہ جو ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے، اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، سنیے وہاں پہ جو گمراہی کا لفظ ہے اس کے آگے اللہ نے فاسق کی شرط رکھی ہے، جو اس نیت سے قرآن کو کھولے گا، جو بھی بندہ اس نیت سے قرآن کو کھولے گا تعصب کے ساتھ کہ میں اس میں سے اپنی فقہ کا، اپنے فرقے کا مسئلہ اخذ کروں، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ شرط اللہ نے یہ رکھی ہے کہ کھولنا ہے بغیر تعصب کے، ذہن کو کھول کے، ذہن کو کشادہ کر کے، یہ ہدی للناس ہے، صرف ترجمہ پڑھیے، جس کا مرضی پڑھیے، ہدایت مل جائے گی۔ لیکن اس لیے ترجمہ پڑھنا شروع کیا کہ اس میں سے اپنے مسلک کے مسائل اخذ کروں گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ شرط ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر اس کو تعصب کے بغیر پڑھا جائے گا۔ کوئی 14 علوم کی شرط نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی لوگوں نے، مولویوں نے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں، 14 علوم آئے پھر قرآن کھولنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن سے دور کرنے کی سازش ہے۔ اب آئیے، افسوس ہے ہر جمعے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آن پڑتا اور پھر لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ ہر وقت حکومت کے خلاف بولتے رہتے۔ ہماری حکومت نے ماشاءاللہ فیصلہ کیا بسنت منائی جائے گی، نعوذ باللہ۔ وہ خونی کھیل جو ایک عرصے سے بند ہو چکا ہے، یہ کیسی خوشی ہے یار؟ کوئی عقل، منطق، لاجک بھی ہونا، لاجک، عقلی طور پہ کیا ایسی خوشی قبول ہو سکتی ہے جو کسی کی گلے پہ چھری چلا کے حاصل کی جائے؟ تم بچوں کی گردنوں کو کاٹ کے خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہو؟ میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا، اگرچہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے، اٹھائیے جو تاریخ کے طالب علم ہے سب جانتے ہیں، اللہ کی قسم بسنت کو پروموٹ کیا حقیقت رائے کی سماگی نے کیا۔ حقیقت رائے گستاخ رسول تھا، اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، اس کو سلامی دینے کے لیے یہ پرچم اڑائے گئے، یہ کاغذ اڑائے گئے، یہ کپڑے کے بینر اس وقت لہرائے گئے، جس کو بعد میں پتنگ بازی کی شکل دی گئی۔ اور میرے بھائیوں، اگر لیٹس سپوز ایک فلسفہ یہ مان لیا جائے یار حقیقت رائے والی بات پرانی ہو گئی ہے، یہ سرسوتی جو ان کی دیوی ہے یہ اس کے نام کا فنکشن ہے، پھر بھی منع۔ اگر بالفرض وہ بھی نہ ہو تو اس میں حلال کی کون سی قسم پائی جاتی ہے؟ جان کا ضیاع اس میں، ہاتھوں کی ہلاکت اس میں، بندہ مومن کے خون کا ایک قطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعبے کی حرمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ خدا ناستہ جو لوگ پتنگے اڑا رہے ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے۔ اگر خون بہانا تھا تو اللہ کے رستے میں جہاد کر کے مناتے، بہاتے۔ جہاد کوئی نہیں کرنا، اپنی انگلیوں کو خود کاٹ رہے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کے بھی خلاف پھر فضول خرچی، پھر اسراف، پھر لچر بازی، پھر گانے، پھر فحاشی، پھر رات کو فنکشن، پھر اونچی آواز میں ڈک چلانا۔ خود تو موسیقی سنتے ہیں، افسوس کی بات ہے زبردستی دوسرے کو بھی سنوانی ہے۔ یار خود گناہ کر رہے ہو، اپنی چار دیواری کے اندر کرتے جاؤ۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ تمہیں کوئی تہذیب نہیں سکھاتی، اتنی اونچی آواز میں ڈک، ساتھ والا کوئی بیمار ہو سننا ہی نہیں چاہتا، ایک بندہ گانا سننا ہی نہیں چاہتا، تم زبردستی اس کو سناتے۔
یہ حکمران اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی کو مار رہے ہیں. یہ خونی کھیل. میں کہتا ہوں ایک جان. بعض ساتھیوں نے کہا 10 سال میں نا صرف 200 بندے ہلاک ہوئے ہیں. شرم نہیں آئی؟ صرف 200 10 سال میں ایک بندہ بھی ہلاک ہوا ہوتا. اور بعض لوگ مثالیں بتا دیتی ہیں کبھی کبھی کرکٹ بال بھی لگ جائے تو بندہ مر جاتا ہے. یہ مثالیں ہیں دلائل جواز کی. اللہ کا خوف کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر ایک جان بھی بچ جائے تو اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے, اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. اور اگر خدا ناخواستہ پابندی نہ بھی لگی, ہم اس کا سوشل اور کلچرل بائیک آؤٹ کریں گے. ہمارے میں سے کوئی بندہ نہ ڈور خریدے گا, نہ پتنگ اڑائے گا, نہ ڈیک چلائے گا, نہ موسیقی لگائے گا, بلکہ اس کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرے گا. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کے اوپر عمل کرنے کی